بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ولاگ میں ہم ایران اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے معاہدے کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ دنیا مختلف اعتبار سے تبدیلی کی طرف گامزن ہے، جیسا کہ گزشتہ دنوں دنیا نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ کے دو حریف ممالک نے آپس میں دوستی اور تعاون کا معاہدہ کر لیا ہے۔ چین نے یہ معاہدہ کروا کے امریکہ کو کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ میں جہاں دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کا سکہ چلتا تھا، وہاں اچانک چین نے چھلانگ لگا دی ہے اور خطے کے دوسرے حریف ممالک کو ایک میز پر لا کر دنیا کو خوشگوار اور حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اس حیرت میں مبتلا ہے، جس کا اندازہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ دو ممالک کے مابین کشیدگی کم کرنے کی ہر کوشش اور عمل کی حمایت کرتا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ایران سعودی عرب کے درمیان حالیہ معاہدوں کی روح سے 7 سال سے ختم سفارتی تعلقات دوبارہ قائم اور دونوں ممالک میں سفارت خانے قائم ہو جائیں گے، جس سے خطے کی سیاست، معیشت اور استحکام پر اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ جبکہ امریکی وزارت دفاع کے نمائندے نے اس معاہدے کو امریکہ کے خلاف چین کی نمبر 1 دھمکی قرار دی ہے۔ یہاں تک کہ امریکی تھنک ٹینک گروپ سے وابستہ افراد نے کہا ہے کہ خطے میں چینی صدر شی جن پنگ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں چینی صدر شی جن پنگ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جہاں ان کا بہت پرتپاک خیر مقدم کیا گیا تھا، جبکہ اس دورے سے ایک ماہ قبل ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے جنوری میں بیجنگ کا دورہ کیا تھا۔ ان دو شخصیات کے دوروں کے نتیجے میں ایران اور سعودی عرب قریب آ گئے ہیں۔ در حقیقت 2018 میں واشنگٹن پوسٹ کے صحافی خاشقجی کے قتل کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کے مابین ایک طرح کا کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا، چونکہ امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی میں انسانی حقوق، اظہار رائے کی آزادی اور جمہوریت کے نعروں کو اولویت دے رکھی ہے۔ اس سے قبل سابق امریکن صدر ٹرمپ نے ایران سے جوہری مسئلے پر ہونے والی بات چیت کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس دوران ایران کے ایک اہم جنرل اور ایران کے جوہری پروگرام کے نگران جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد ایران اور امریکہ کے مابین کشیدگی میں مزید بڑھ گئی تھی اور مشرق وسطیٰ کے سیاسی حالات میں زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ امریکہ یہاں تک پریشان ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ معاہدہ در حقیقت امریکہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کے مترادف ہے، جبکہ بعض امریکی اور یورپی سفارتکاروں کا خیال ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے معاہدے سے کم از کم یمن میں جاری لاحاصل طویل خانہ جنگی اور حوثی باغیوں کے حملے بند ہو جائیں گے، مگر بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ابھی تو معاہدے کی سیاہی بھی نہیں سوکھی ہے۔ لوگوں نے امیدیں لگا لی ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ابھی تو معاہدہ طے پارا ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی مزید مرحلے طے ہونے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے گہرے تعلقات کے بیچ دراڑ تب پڑی جب ایران کے شاہ رضا شاہ پہلوی کا تختہ الٹا گیا اور امام خمینی اور ان کے ساتھی علماء نے ایران میں حکومت قائم کی۔ اس حوالے سے ایران میں نوجوان فورس، جس کو پاسداران کے نام سے پکارا جاتا ہے، انہوں نے امریکی سفارتکاروں کو ایک عرصے تک یرغمالی بنا کر سفارت خانے پر قبضہ جمایا تھا۔ امام خمینی کی اصل قوت وہ ہزاروں پاسداران تھے جنہوں نے ایرانی انقلاب کو کامیاب بنایا اور ایرانی علماء گروپ کی حکومت قائم کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایران اور عراق کی طویل جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاسداران نے اٹھایا اور یہ جنگ ایرانی افواج کے بجائے پاسداران کو آگے رکھ کر لڑی گئی۔ امریکی پینٹاگون کے مطابق بعض حلقے اس معاہدے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ سعودی عرب نے 2 سال قبل امریکہ کو بتلا دیا تھا کہ ایران اور چین سے بات چیت چل رہی ہے۔
اس لیے امریکہ تمام حالات سے باخبر تھا، مگر بعض حلقوں کی رائے میں ایران سعودی عرب معاہدہ کروا کر چین جیو اکنامکس سے ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے، جسے جیو پالیٹکس کی طرف آ گیا ہے۔ یہ مسئلہ امریکہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ چین مشرقی وسطی میں اپنا معاشی مفاد پورے کر سکتا ہے، مگر سیاسی طور پر وہ مزید پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب معاہدے سے بھی زیادہ اہم معاہدہ سعودی عرب، عمان اور امارات کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے۔ غالباً ان حلقوں کی رائے کی بنیادی وجہ یہ ہے چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، جبکہ ایران اور سعودی عرب اپنے اپنے مذہبی مسلک اور عقائد میں زیادہ گہرائی رکھتے ہیں۔ وہ سوشو اکنامکس تک جا سکتے ہیں، مگر سوشو پالیٹکس کی طرف زیادہ پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ امریکی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے مابین پرانے معاہدے کے تحت امریکی فوجی دستے سعودی عرب میں تعینات ہیں اور وہ وہاں رہیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ پیٹریوٹک میزائل اور دیگر ہتھیار فراہم کرنے کا معاہدہ ہے۔ وہ سب کچھ امریکہ سعودیہ کو فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی رائے عامہ کا ایک بڑا حلقہ شام، یمن اور لبنان میں جاری جنگوں سے بیزار ہو چکا ہے۔ ایران سے معاہدے کی وجہ سے امید بندی ہے کہ ان ملکوں میں امن قائم ہو جائے گا، کیونکہ دنیا عوام کی اکثریت جنگ و جدل سے بیزار ہو چکی ہے۔ کووڈ-19 نے دنیا کی معیشت اور معاشرت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے مزید مہلک وائرس دنیا میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ حال ہی میں چین میں کووڈ پھر نئی شکل میں نمودار ہوا اور چینی حکومت اس پر قابو پانے کی پوری جدوجہد کر رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی پڑوسی ملک بھارت میں بھی چل رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا کو مختلف حوالوں سے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ روس یوکرین جنگ کو ایک سال گزر چکا ہے۔ یورپی ممالک کو اس جنگ کی وجہ سے خاصے بھیانک مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان ممالک کو قدرتی گیس تیل کی دستیابی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دوسری طرف گندم فراہم کرنے والے دو اہم ممالک روس اور یوکرین اپنے اناج کی فراہمی میں جنگ کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں۔ دنیا میں اناج کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں اور مہنگائی نے عوام الناس کی زندگی عجیبن کر دی ہے۔ پاکستان بھی ایسے ہی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ قدرتی ماحولیات سب سے بڑا مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے، بلکہ تقریباً دنیا کو اپنی جکڑ میں لے چکا ہے۔ چند روز قبل یورپ، بحر اوقیانوس اور امریکہ کینیڈا کے شہروں میں زبردست طوفان آئے، برف باری ہوئی، جس سے کئی ملکوں میں زندگی معطل ہو گئی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے اربوں ڈالر کے نقصانات برداشت کرنے پڑے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ اس صورتحال میں کہا جاتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب جیسے ممالک کے مابین ایک دوستانہ معاہدہ کسی خوشگوار ہوا کے جھونکے کے مترادف ہے۔ مشرق وسطی میں ایک طویل عرصے سے اسرائیل کی جارحانہ پالیسی کے سبب خطے میں 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ حالیہ ایران عرب معاہدے کی وجہ سے اسرائیل زیادہ پریشان ہے اور اسرائیلی عوام کا بڑا طبقہ اس صورتحال کا ذمہ دار نتن یاہو کی ناکام خارجہ پالیسی کو ٹھہرا رہا ہے۔ تاہم ایک کے اندر دونوں ممالک میں سفارت خانے کھل جائیں گے، چونکہ ایران شیعہ مسلک کے حوالے سے ایک جامع پالیسی رکھتا ہے، جبکہ سعودی عرب سنی مسلک کے حوالے سے اپنی پرانی مذہبی روایات کا پابند ہے۔ ایسے میں ہر دو جانب کے قدامت پسندوں کو فکر ہے کہ ان کا ملک چینی نظریاتی اثرات سے متاثر نہ ہو جائے۔ مذکورہ قدامت پسند حلقوں کی اس سوچ کو بیشتر لبرل حلقوں نے مسترد کر دیا ہے۔ بتایا ہے کہ روس، چین وغیرہ مذہبی روایات کے حامی نہیں ہیں۔ یہ درست ہے، مگر ایران اور سعودی عرب اپنے اپنے عقائد اور مذہبی روایات کا جس قدر احترام کرتے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ روسی یا چینی نظریات ان دونوں مسلم ممالک کے مذہبی عقائد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ یہ دونوں بڑی طاقتیں اس امر کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ امریکی سماج جمہوری روایات، لبرلزم اور اوپن سوسائٹی کا حامل ہے۔ البتہ موجودہ صدر جو بائیڈن اور ان کی ڈیموکریٹک پارٹی دنیا میں انسانی حقوق، جمہوری حقوق، اظہار رائے کی آزادی پر زور دیتی ہے، مگر مذکورہ دونوں اسلامی ممالک کے سماج میں ان نظریات کی ایک حد تک جگہ ہے۔ البتہ ایران اور عرب معاشی حوالے سے سب سے معیشت اور تجارت کے شعبے میں تعاون کرنے
اور جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے اس کی ابتدا کر دی ہے اور وہ اپنے ملک میں مذہبی روایات اور عقائد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کو نئے دور کی عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کاوشیں شروع کر چکے ہیں۔ مثلاً خواتین کو اسلامی طور پر پردہ کرتے ہوئے ڈرائیونگ کی اجازت، اپنے گھریلو اور ذاتی امور از خود پورے کرنے کی آزادی دے دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلامی نظریاتی اور مذہبی روایتی دائرہ کار میں رہتے ہوئے خواتین اب سب کام کر سکتی ہیں۔ دوسرا پہلو اس معاہدے کا یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنے سیاسی اور سماجی رویوں میں قدر لچک ضرور پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے مسلک پر پوری طرح کاربند بھی ہو سکتے ہیں۔ عقائد کے حوالے سے دونوں جانب گہری خلیج حائل ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کسی بڑی تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ مزید یہ کہ ہر دو جانب مغربی افکار کو من و من قبول کرنے کے کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ البتہ دونوں ممالک عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے اور اپنے اپنے معاشروں میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ بیشتر امریکی سفارتی ماہرین کا خیال ہے کہ اس معاہدے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور چین کے مابین مسابقت میں مزید اضافہ ہوگا۔ حالیہ معاہدے کے حوالے سے ماہرین کے نزدیک اہم سوال یہ ہے کہ نئے حالات کے مطابق ایران کے مجوزہ جوہری پروگرام کا کیا ہوگا۔ کیا ایران یورینیم کی پیداوار کے عمل کو جاری رکھے گا؟ کیونکہ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف عرب ریاستوں کے علاوہ امریکہ بھی مخالف رہا ہے، لیکن بعض باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران چین کی مدد سے جوہری بم تیار کر چکا ہے اور مزید جوہری ہتھیار تیار کر کے انتہائی خفیہ پروگرام کے حوالے سے پیش رفت جاری ہے۔ اور اب ایران معاہدے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران سے معاہدہ کر کے دوستی کر لی جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ عالمی سیاسی حالات میں ہر چیز ممکن ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے بعض ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ چین اس کے ذریعے اپنے لیے تیل کی فراہمی کو یقینی اور ارزاں بنانے کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت وغیرہ سے بآسانی تیل کی پائپ لائن براستہ ایران پاکستان اپنی سرحد تک کاشغر تک لے جا سکتا ہے۔ اس میں اس کو کہیں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تیل کی ترسیل میں بحری راستوں کے ذریعے وقت اور قیمت دونوں زیادہ مہنگے پڑتے ہیں۔ اگر چین اس روٹ کو اپنے لیے تیل کی فراہمی کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ چین کو ہوگا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ اس پائپ لائن کے طور پر بھی مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں پاکستان بھی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان سیاسی اور انتظامی حلقوں کو اس حقیقت کو ضرور ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستانی حکومت اپوزیشن پر انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ دنیا میں بہت کچھ بدل رہا ہے۔ یہ تبدیلی اور ترقی کا عمل مزید ہوتا جائے گا۔ اس کرۂ ارض کو قدرتی آفات، انسانی طمع اور خود غرضی سے بہت سے سنگین مسائل کا سامنا ہے، مگر ایک انہونی بات ہمارے خطے میں ہوئی ہے جس کی امید کسی کو نہیں تھی۔ ایران اور سعودی عرب ندی کے دونوں کنارے آپس میں مل جائیں گے۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔